اعتکاف میں وقت کیسے گزارنا چاہیے، کس طرح ہمارا اعتکاف کامیاب ہو اعمال کے اعتبار سے، یہ نہایت ضروری ہے۔ کچھ مسائل اعتکاف کے جو 2-3 مسئلے رہ گئے تھے وہ پیش کر دیتا ہوں پہلے، پھر انشاءاللہ اعتکاف میں کرنے والے اعمال۔ اعتکاف کی حالت میں معتکف کے لیے کپڑے کا حجرہ بنانا، جو لوگ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے کپڑے کی ایک چادر ڈال کے حجرہ ٹائپ بنا لیتے ہیں تاکہ الگ وہ اپنی عبادت اندر کر سکے۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ حجرہ بنانا کپڑے کا، یہ مسنون ہے۔ جہاں کہیں ایسا مسجدوں میں انتظام ہو سکتا ہو سہولت سے تو وہاں یہ کرنا چاہیے، جہاں نہیں ہو سکتا تو ضروری بھی نہیں ہے، مسنون ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ حجرہ کیوں بنایا جاتا ہے کہ کپڑے کی آڑ جو کرتے ہیں وہ اس لیے کہ معتکف اعتکاف میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں بہت سے لوگوں کا آنا جانا، سب عبادت کے لیے آتے ہیں، تو ایک کی وجہ سے دوسرے کو توجہ بھٹکے نہیں معتکف کی، اس کے لیے ہیں کہ وہ اپنے امور اپنے نیک کام اندر یکسوئی کے ساتھ کرتے رہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مسجدوں میں اس طرح پردے کی آڑ کی جاتی ہے، تو یہ مسنون عمل ہے اور گنجائش ہو تو کرنا چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں کیا اذان دے سکتے ہیں؟ تو اعتکاف کرنے والا معتکف اذان دے سکتا ہے، چاہے اذان دینے کا حصہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو۔ معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر اذان دینا چاہے تو اذان دے سکتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا کیا جنازے کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جیسے بھئی ہماری یہ مسجد ہے، باہر صحن کا حصہ ہے، وہ شرعی حصے سے باہر کا حصہ ہے، اگر باہر جنازے کی نماز ہو رہی ہے تو معتکف شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ معتکف کو اعتکاف میں ہی رہنا ہے، اس کو جنازے کی نماز کا ثواب اعتکاف کی حالت میں ہی ملے گا۔ بہت سی مسجدوں میں یا دیہاتوں میں کہ مسجد کے باہر ہی بڑا ایک صحن ہوتا ہے، وہیں جنازے کی نماز ہوتی ہے، تو کیا اعتکاف کرنے والا شرکت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کیا اعتکاف میں بیٹھنے والا کوئی شدید مجبوری آ جاوے تو کچھ دیر کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ جیسے کسی کے وہاں کوئی انتقال کی خبر آ گئی، کوئی قریبی رشتہ دار، تو کیا چہرہ دیکھنے کے لیے یا ایسے ہی تعزیت کے لیے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اعتکاف کا مطلب ہے آخری عشرے کے اعتکاف کا کہ 10 دن اللہ کے لیے وقف کیے، تو اب اس میں ہماری مرضی نہیں ہوگی، 10 دن اسی میں رہنا ہے، تو جو آزمائشیں آئیں وہ سب کو برداشت کرنا ہے۔ تو یہ تھے اعتکاف کے مسائل کہ معتکف کو مسجد میں مسجد کے ادب اور احترام کا خیال رکھنا ہے۔ اعتکاف اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جاوے تو اس کی قضا ہے یا نہیں؟ جیسے بہت سے مرتبہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے کبھی کبھار یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ بھائی ہماری روزمرہ کی عادت نہیں ہے تو غلطی سے باہر نکل گئے، اعتکاف ختم، وضو کرنے ہاتھ دھونے کے لیے باہر چلے گئے، پان مسالہ کھانے کے لیے باہر چلے گئے، شام کو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اعتکاف ٹوٹ جاوے تو پھر اس کی قضا کیا ہے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اعتکاف اگر ٹوٹ جاوے کسی وجہ سے تو رمضان المبارک کے بعد 1 دن کا اعتکاف کرے روزے کے ساتھ۔ رمضان المبارک کے بعد 1 دن کا اعتکاف کریں روزے کے ساتھ، اور بہتر یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا تو رمضان المبارک کے بعد 1 دن روزہ رکھیں اور اعتکاف کریں، اور افضل کیا ہے، بہتر ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کریں۔ یہ اعتکاف کے ضروری مسائل تھے کہ اب ہم اعتکاف میں اپنا وقت کیسے گزاریں۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو میں نے جیسے گزشتہ کل بتایا تھا، خاموش رہنے کو عبادت نہ سمجھے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں، فرض نمازوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور اسی طرح نوافل کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ ہم جو 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے نمازوں میں؟ تہجد کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا سال یہ نماز پڑھتے تھے، رات کی نماز۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 4، 6، 8، 10،
12 رکعت تک کا ثبوت ملتا ہے، اور زیادہ تر آپ کی جو عادت شریفہ تھی تہجد کی نماز پڑھنے کی وہ 8 رکعت، عام طور پر آپ تہجد کی 8 رکعت پڑھتے تھے، تو کم سے کم 2-4 بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت آدھی رات کے بعد۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ تراویح عشاء اور تراویح کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سو جائیں، سو جانے کے بعد بیدار ہونے کے بعد تہجد کی نماز پڑھیں، صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہا، ذکر و اذکار میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت ادا کی تو اللہ تعالیٰ اسے حج عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اشراق کی نماز، یہ کون سی نماز؟ اشراق کی، کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے طلوع آفتاب تک مسجد میں رکے رہنا اور پھر 2 یا 4 رکعت پڑھنا، یہ اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے 15 یا 20 منٹ کے بعد، سورج طلوع ہونے کے 15 یا 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو 2 یا 4 رکعت کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ 2 رکعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں نہیں لکھیں گے، اور 4 رکعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا، 6 رکعت پڑھی تو اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور جس نے 8 رکعت پڑھی تو اس کو فرما برداروں میں لکھا جائے گا، اور جس نے 12 رکعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ یہ چاشت کی نماز، یہ کون سی نماز ہے؟ چاشت کی نماز۔ زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، کم سے کم 2 رکعت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس نماز کو پڑھا کرتے تھے، اس کا وقت زوال تک رہتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد کوئی دنیاوی مشغلے میں وہ مشغول نہیں ہوا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے خلاف ہو، کسی سے بات چیت نہیں کی، وہیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کی، 2 کر کے 6 رکعت ادا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی؟ 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ ہے اوابین کی نماز۔ ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، تو 2 سنت کے بعد جو 2 نفل ہیں وہیں سے اوابین کی نیت کر لیں، ان 2 نفل کو بھی اوابین میں لے لیں، اور اس کے علاوہ 2 کر کے اور 4 پڑھ لیں تو 6 رکعت ہو جائے گی۔ یہ نوافل نمازوں کا معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی اس کا اہتمام کریں، اور تمام مسلمان مرد اور عورت اس کا اہتمام کریں۔ یہ بابرکت مہینے کی آخری ایام، آخری گھڑیاں ہیں، تو جس قدر ہو سکے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ سن لیں کہ نوافل جو نماز ہوتی ہے تو ایک نفل نماز میں ہم دوسری نوافل کی بھی نیت کر سکتے ہیں، ایک نفل نماز میں ہم دوسری نفل نماز کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اب جیسے بھئی ہم صبح میں فجر طلوع ہونے کے بعد اشراق کا وقت تھا، ہم مسجد میں آئے تو ہم نے تحیت المسجد کی بھی نیت کی اور اشراق کی بھی نیت کی، دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ نفل نماز اگر دوسری نفل نماز کا وقت ہو تو ایک ساتھ 2 نفل کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔